السلام علیکم۔ ان گنت چیزیں جو آج مارکیٹ میں غرقد ٹری کے نام سے خوب پروموٹ کی جا رہی ہیں اور عوام میں اس درخت کو بچانے کی مہم چلائی گئی ہے، یہاں تک کہ ان چیزوں کی فروخت کی کمائی سے حاصل ہونے والی رقم کو غرقد کی کاشت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ غرقد کیا ہے؟ دنیا بھر میں اس درخت کی کاشت کے لیے یہودی کیوں بے چین ہیں؟ اسے شیطانی اور دجالی قوتوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ آج ہم غرقد کے اس پراسرار درخت کے متعلق حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ غرقد ایک ایسا درخت ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ درخت 4 سے 5 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ اسرائیل اور افریقہ میں پائے جانے والے غرقد کے درخت کی اونچائی اس سے بھی لمبی اور گھنی ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں غرقد کا پہلا ذکر ہجرت کے فوراً بعد ملتا ہے، جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کی جا رہی تھی، تو ایک صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تدفین کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ جگہ بقیع الغرقد کہلاتی تھی۔ بقیع اس زمین کو کہتے ہیں جس میں درختوں یا پودوں کی جڑیں باقی رہ جائیں۔ اس جگہ پہلے غرقد کی جھاڑیاں تھیں۔ یہ جگہ مسلمانوں کا قبرستان قرار پایا۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما اور صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس جگہ سپرد خاک کیے گئے۔ جب مسلمانوں نے قلعہ خیبر فتح کیا، یہودیوں نے خیبر میں بھی یہ درخت لگا رکھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد ان درختوں کو کاٹ دینے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہودیوں کو عرب سے نکال کر عراق اور شام میں بسا دیا گیا اور خیبر کی زمینوں کے بدلے انہیں دوسرے مقامات پر زمینیں دے دی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری زمانے تک اس درخت کا عرب سے مکمل صفایا ہو گیا تھا، لیکن پھر بعد میں آنے والے خلیفہ اور بادشاہوں نے یہودیوں کو ان مقامات پر غرقد کی کاشت کرنے کی اجازت دے دی جہاں وہ آباد تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غرقد کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا تھا، جبکہ قرآن و حدیث میں شجر کاری کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے اور اس میں سے پرندے، انسان اور جانور کھا لیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپاہیوں کو یہ تاکید کی تھی کہ راستے میں کسی بھی پیڑ یا کھیت کھلیان کو نہ کاٹا جائے اور نہ ہی نقصان پہنچایا جائے۔ دراصل یہ درخت یہودیوں کا پاسبان ہے اور قیامت میں اس درخت کا الگ سے ایک اہم رول ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں۔ مسلمان انہیں قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پتھر یا درخت بھی بول پڑے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے شجر غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے شجر غرقد کو شجر یہود اور دجال کا ساتھی بھی قرار دیا ہے۔ اس درخت کو عیسائی کتابوں میں، خاص کر انجیل میں، شیطانی قوتوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے علماء اور محققین
قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے یہودی آج بھی غرقد کو اپنا پاسبان مانتے ہیں، جو قیامت سے پہلے ہونے والی عظیم جنگوں میں ان کا مددگار ثابت ہوگا۔ یہودیوں کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کی سچائی پر مکمل یقین ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یہودی غرقد کی کاشت پر لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سال سے غرقد کی کاشت میں مصروف ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2010 تک اسرائیل میں غرقد کے 24,000 درخت لگائے جا چکے ہیں، اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف میں صرف غرقد ہی لگے ہوئے ہیں، اور اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر، ان کے پارکوں میں اور ان کی عمارتوں کے آس پاس غرقد لازمی دکھائی دیتا ہے۔ فلسطینی علماء کرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقد لگا کر یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا، نہ فوج۔ پھر 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی بار فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی، لہٰذا اب وہ اپنے رہائشی علاقے میں اس درخت کو خوب کاشت کر رہے ہیں۔ چونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یروشلم شہر قرب قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا، اس لیے یہودیوں کو اس درخت کی شدید ضرورت انہی علاقوں میں ہے۔ آج مارکیٹ میں غرقد کو مزید مشہور کرنے کے لیے غرقد کے درخت والی تصویر کی ٹی شرٹس، ٹوپیاں، پرفیوم، ہینڈ بیگز اور دیگر چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں۔ اگر اس ٹی شرٹ کو غور سے دیکھیں تو اس میں ایک مرد اور ایک عورت غرقد درخت کے پیچھے چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو اس نظریے کو اور بھی مضبوط بنا دیتی ہے کہ غرقد کو آخر انٹرنیشنل لیول پر پروموٹ کیوں کیا جا رہا ہے، اور یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں۔ جیوز نیشنل فنڈز میں آنے والی تمام رقم کو غرقد کے درخت لگانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد ہی دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے درخت لگانے پر صرف کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی 1999 میں خود اس درخت کو لگا کر اس کی کاشت پر زور دیا ہے۔ یہود و نصارہ آج آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود بھی آپ کے ہر لفظ اور پیشین گوئیوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلوانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہمارا دعویٰ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت تک محدود ہے، یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنت پر بھی عمل پیرا ہیں؟ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کو بھی پیش نظر رکھیں اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے یہودیوں اور دجالی فتنوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ رہیں۔